بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلایا، جس میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، تم میرے بعد دیکھو گے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن تم یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے حکم پر اس کو جہنم واصل کر دیا اور حضور علیہ السلام سے جنت کی خوشخبری حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کو اس کے حواریوں سمیت جہنم واصل کر دیا۔ مجھ آپ کو جس سے واسطہ پڑا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان کا رہنے والا تھا۔ اس نے 1901 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 1908 میں وہ مر گیا۔ وہ مر تو گیا لیکن اس کے پیروکار رہے، اور دراصل اس کی بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ اس کو برطانیہ کے پشت پناہی حاصل تھی۔ برطانیہ اور اسی طرح سے جتنے بھی ایسے ممالک تھے جو کہ اسلام دشمن تھے، مسلمانوں کے ملک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس فتنے کی مستقل پشت پناہی کی، جس بنیاد پر یہ فتنہ چلتا رہا۔ لیکن مسلمان یہ چاہتے تھے کہ صرف اس کو ویسے ہی منع نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اس کے بارے میں پھر بہت ساری تحریکیں چلی، لیکن 1953 کی جو تحریک ہے اس نے ایک عظیم تاریخ رقم کر دی، جس تاریخ کو 7 ستمبر 1974 کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جب مسلمانوں کی جہد و مسلسل کا نتیجہ نکلا، وہ عظیم دن جس دن ہزاروں عاشقان رسول کا خون رنگ لایا، وہ عظیم دن جب تمام مسلمان رنگ و نسل سے ہٹ کر اور فرقہ واریت سے ہٹ کر مستقل محنت کر کے اس امت مسلمہ کا اتحاد رنگ لاتا ہے۔ اور اس کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ 22 مئی 1974 ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کا ایک گروپ تھا جو 30 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ یہ پشاور کسی سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا۔ جب یہ چراب نگر اسٹیشن پر پہنچتا ہے، مرزائی ٹرین کے اندر آتے ہیں اور اپنا مواد تقسیم کرتے ہیں، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمان طلبہ اگرچہ کالج میں پڑھنے والے تھے لیکن اپنی تاریخ سے وابستہ تھے، اپنے اکابرین سے تعلق تھا، اپنے علماء سے تعلق تھا۔ یہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا، ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد 29 مئی کو جب یہ واپس ہوتے ہیں، اسی جگہ پر ان کو روکا جاتا ہے اور مرزائی قادیانی تلواریں لے کر، خنجر لے کر اور اسی طرح سے برچیاں لے کر ان نہتے طلبہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور شدید زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر نہیں بلکہ پورے ملک پاکستان کے اندر ایک عجیب لہر چلتی ہے اور سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ اس پر اجلاسات ہوتے ہیں، اس میں کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں جلوس نکلتے ہیں اور بعد چلتے چلاتے سینٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ سینٹ کے اندر اس وقت کے بڑے عبدالحفیظ پیرزادہ جو کہ قانون دان تھے، انہوں نے ایک بل کو پیش کیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اس پر لٹریچر کو اکٹھا کیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور ان کے رفقا نے لٹریچر کو اکٹھا کیا اور مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو لٹریچر دیا۔ اور پھر اسمبلی کے اندر بات آتی ہے، مرزا ناصر جو کہ اس وقت مرزائیوں کا خلیفہ تھا اور اس وقت مرزا غلام قادیانی کا خلیفہ اور بیٹا تھا، یہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ تھا۔ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے رفقا نے ایسے جواب دیے جج کے سامنے کہ مرزا ناصر کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور آخرکار 7 ستمبر 1974 شام 7:30 بجے اسمبلی، نیشنل اسمبلی کا یہ فیصلہ آتا ہے
کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور 8 بجے ریڈیو پاکستان پر اعلان ہوتا ہے، اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ آج مسلمانوں کا اتحاد رنگ لے آیا ہے، آج عاشقان رسول کا خون رنگ لے آیا ہے، مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان تمام تحریکوں نے، اس مسلمان کے اتحاد نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان حضور کی ختم نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے، کسی قسم کے ڈاکہ ڈالنے والے کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔